الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ صافات سورہ یاسین کے بعد والی سورت ترتیب کے لحاظ سے اور 23ویں پارے کی سورت. آغاز ہوتا ہے اس مبارک سورہ کی چند ایسی آیتوں میں سے جو دراصل جملہ قسمیہ ہیں، تاکہ ان کی اہمیت اور شان کے بارے میں سامع کو اندازہ ہو کہ آگے آنے والی باتیں کتنی اہم اور ضروری قسم کی باتیں ہیں اور انسانی معاشرہ اور انسانی زندگی میں ان کی کیا قدر و قیمت ہے. والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ہمیشہ اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے اور اللہ رب العزت کی فرمودات بجا لانے کے لیے صف بستہ ہیں، نظم اور ترتیب کے ساتھ بہترین صفوں کی صورت میں. اور دوسری آیت میں ان فرشتگان کرام کے عمل اور ان کی خدمت اور محنت کی قسم کی جاتی ہے، یاد کی جاتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے حکم سے بادلوں کو ہانکتے ہیں بڑے نظم اور ضبط کے ساتھ، مقصد اور شان کے ساتھ اور وقار اور احترام کے ساتھ ایک مقصد کے تحت ان کو ہانکتے ہیں. اور قسم ہے ان فرشتوں کا جو اللہ رب العزت کی یاد میں ہمیشہ رطب اللسان ہے، اللہ کی ذکر کر رہے ہیں، تسبیح، تحمید، یا مثلا جو کچھ اللہ رب العزت کے فرمودات ہیں ان کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں 3 قسم کے فرشتوں کی بات کہ جو فرشتے صف بستہ ہیں وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے منتظر ہیں کہ انہیں جو کچھ فرمایا جائے اللہ کی طرف سے وہ فوری طور پر بلا وقفہ، بلا چون و چرا، بلا کم و بیش اس پر عمل کر کے دکھائے، چاہے وہ دنیا کی تعمیر سے متعلق ہو یا تخریب سے متعلق، آبادی سے متعلق ہو یا بربادی سے متعلق. اور دوسری بات ان فرشتوں کی آ گئی جو بادلوں پر ان کی محنت ہے اور بادلوں کو جمع کرنے اور ان سے بنی نوع انسان کے مقاصد میں پانی لانے کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے. یہ زمین جتنی بھی ہری بھری ہو جائے، جتنا سرسبز و شاداب ہو جائے، اس کی افادیت آ کر انسان کے پلے پڑ جاتا ہے، اس کی معقولات اور مشروبات میں اضافہ ہوتے ہیں، اس سے اس کے روزی روٹی بڑھ جاتی ہے، وہ خود زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے اپنی زندگی سے. حکم کوئی اور حکم پر عمل درآمد کوئی اور اس کی ثمرات جاتے ہیں کس کے جیب میں؟ فرعون اور قارون کی جیب میں، اور عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف کی جیب میں بھی، اور ان کے رستوں پر چلنے والوں کی جیب میں کہ جن کے بعد میں آنے والے ان میں فرعون صفت لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں اور
ان اللہ والوں جیسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں ان کو قربان کرنے میں باقاعدہ جلد بازی کرتے ہیں، انتظار نہیں، جلد بازی، وہ تیار، جہاں ضرورت پڑی پھینک دی اور چلے گئے۔ تو ان تمام قسمیہ جملوں کا جواب یہ ہے کہ ان الہکم لواحد، ایک شان عجیب ہے اللہ رب العزت کا، تم لوگوں کا معبود وہی جو تمہارا درد کو دوا کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، رزق و روزی دیتا ہے، وجود عنایت فرمانے کے بعد ہر چیز کا وہ آپ کے لیے فکر کرنے والا ہے، اسی ذات کے بارے میں یہ یقین اور عقیدہ رکھ لو کہ واحد، وہ ایک ہے، ایک اللہ رب العزت کے بارے میں واحد بھی ہے اور احد بھی ہے، دونوں ہے نا۔ واحد کا معنی ایک اور احد کا معنی اکیلا، وہ الہ ایک بھی ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک وہ اکیلا ہی رہے گا، کبھی وہ اپنے ساتھ کسی اور کو کسی بھی معاملے میں شامل نہیں فرمائے۔ یہی اللہ الہ واحد رب السماوات والارض وما بینہما، وہی ہے پالنے والا، سنبھالنے والا، حاجتیں پورا کرنے والا آسمانوں کے، زمینوں کے اور ان کے بیچ جو کچھ مخلوقات ہیں، جتنے کچھ ہیں، ان سب کی، ورب المشارق، اور مشرقوں اور مغربوں کے رب بھی یہی ہے، تمام جہات اور اکناف و اطراف کے رب، یعنی پالنے والا، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اسے مہیا کرنے والا۔ جب ایک انسان کی نسلی تعداد آ جائے اور بتا دی جائے 10 ارب انسان ابھی روئی زمین پر رینگتے پھرتے چلتے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کتنے اور بھی دیگر مخلوقات ہیں، کیڑے مکوڑے، جاندار بے جان، سمندر میں، خشکی میں، فضا میں، ہوا میں، سب کا رب اللہ ہے۔ تو اس اللہ نے کیا حکم نازل فرمایا ہے، کیا اس کی فرمودات ہیں، اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ان پر بات ہوگی۔ اللہ رب العزت کو تعین سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔